فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہ کتاب نرجس خاتون بنت محمد حسین کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ برائے ایصال ثواب نرجس خاتون بنت محمد حسین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم پڑھ رہے ہیں مل کر جس کتاب کو، اس کا نام ہے آداب اہل منبر۔ ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 4 اور کتاب کے صفحہ نمبر 58 جہاں پہ ہم نے آپ کو خدا حافظ کہا تھا لاسٹ نشست میں، ہم وہیں سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اور آئیے اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں میں یہ بتا دی چلوں کہ جو پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے آخری پیراگراف پڑھا تھا تو کیوں نہ اسی کو دوبارہ پڑھ لیں اور پھر آگے چلیں۔ چلیے، لکھا ہے کسی بھی دانا اور بے غرض آدمی پر پوشیدہ نہیں کہ یہ بات صرف قرآن مجید کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو تحصیل آخرت کا وسیلہ اور آلۂ دین ہو اس حکم میں داخل اور اس معاملے میں قرآن کی شریک ہے اور ایسے عمل سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ آئیے اب ہم یہاں سے پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ نیا پیراگراف ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام اس بلا میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے پورا اہتمام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو لوگ ان کی امامت اور بزرگی کو جانتے تھے ان سے صرف اس خوف کی وجہ سے خرید و فروخت نہ کرتے تھے کہ کوئی بیچنے والا ان کی بزرگی کو مد نظر رکھ کر کچھ قیمت کم نہ کر دے۔ پس گویا جو لوگ جس قیمت کے ذریعے کچھ خریدتے ہیں وہ قیمت آخرت کے وسائل و اسباب سے ہوتی ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ لہٰذا اگر قیمت میں کچھ کمی ہوئی تو اسباب آخرت میں کمی واقع ہوگی، بریکٹ کلوز۔ پھر لکھا ہے حالانکہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے نفوس شریفہ اس قسم کی چیزوں کا قصد کرنے سے بھی منزہ تھے، اور یہ بات حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی سیرت میں بارہا ذکر ہوئی ہے۔ ابن شہراشوب وغیرہ نے جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے انورٹڈ کاما ایک دن امیر المومنین علیہ السلام بزازوں بے زے الف زے واو نون غنہ بزازوں کی دکان پر تشریف لے گئے اور ایک دکاندار سے فرمایا کہ مجھے 2 لباس چاہیے۔ اس مرد نے کہا اے امیر المومنین علیہ السلام، جس چیز کی آپ علیہ السلام کو ضرورت ہو وہ میرے پاس ہے۔ جب اس دکاندار نے حضرت علی علیہ السلام کو پہچان لیا تو آپ علیہ السلام اسے چھوڑ کر ایک دوسری دکان پر تشریف لے گئے جہاں ایک جوان بیٹھا تھا اور اس سے 2 کپڑے خریدے، ایک کپڑا 2 درہم کا اور دوسرا 3 درہم کا، انورٹڈ کاما کلوز بریکٹ میں لکھا ہے کہ مناقب ابن شہراشوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے 2 دکانیں چھوڑی کیونکہ دونوں کے مالک آپ کو پہچانتے تھے، اور تیسری دکان پر جس پر بچہ یا کوئی غلام بیٹھا تھا تشریف لے گئے اور اس بچے یا غلام نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اے شیخ، پس آپ علیہ السلام نے اس سے کپڑے خریدے اور واپس تشریف لائے۔ جب اس لڑکے کا باپ یا آقا دکان پر آیا تو اسے پتہ چلا کہ گاہک آن جناب علیہ السلام تھے اور اس لڑکے نے نفع زیادہ لیا ہے، پس اس نے زائد رقم لی اور حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں
حاضر ہوا اور عذر پیش کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے وہ رقم واپس نہ لی اور فرمایا کہ خرید و فروخت کا معاملہ ہر دو کی رضامندی سے ہوا تھا اور وہ گزر گیا۔ حوالہ ہے مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97۔ آگے چلتے ہیں۔ شیخ شہید ثانی قدس سرا نے کتاب شرح لمعہ شین رے لام میم عین ہے میں گاہکوں کے درمیان تفاوت تے فے الف واو تے تفاوت اور فرق کرنے کی کراہت کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ ہاں البتہ جب گاہکوں کے درمیان فضیلت یا دین کے لحاظ سے واقعی فرق ہو تو ان میں تفاوت اور فرق کرنا کوئی عیب نہیں رکھتا، لیکن اس صاحب فضل و دیانت گاہک کے لیے اس کا قبول کرنا مکروہ ہے۔ اب لکھا ہے اسلاف الف سین لام الف فے بریکٹ میں لکھا ہے یعنی علماء و التقیہ الف تے قافی الف حمزہ یہ بریکٹ کلوز۔ لکھا ہے کہ اسلاف دوسرے لوگوں کو اپنا وکیل بنا لیتے تاکہ وہ اوروں سے ان کے لیے چیزیں خرید کریں اور دکانداروں کو موکل کا پتہ ہی نہ چلے تاکہ کوئی بیچنے والا ان کے فضل و دین کی وجہ سے قیمت میں کچھ کمی نہ کر دے۔ انورٹڈ کاما کلوز حوالہ ہے شرح لمعہ لام میم عین اے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328۔ اور آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس بیان سے ظاہر ہوا کہ یہ چیزیں بھی جو عام رائج اور متعارف ہیں قبیح اعمال میں شمار ہونی چاہیے، جیسے کہ کوئی سید یا طالب علم یا کوئی حاجی یا زائر کسی چیز کے خریدنے کے وقت اور اس چیز کی قیمت میں کمی کرانے کے لیے گفتگو کرنے میں اپنی سیادت علم یا حج اور زیارت کو وسیلہ بنا کے کہتا ہے کہ آخر میں سید ہوں یا طالب علم ہوں یا حج بیت اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ ہدی صلوات اللہ علیہم کی زیارت کا ارادہ رکھتا ہوں تو قیمت کچھ کم کر دو۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بیچنے والا اس کو دیکھ کر قیمت کچھ کم کر دیتا ہے، وہ تو قیمت میں اس کمی کرنے کے سبب فیوزات عظیمہ فے یہ واو زواد الف تے اور زیر فیوزات عین زوئے میم عین زوئے یہ میم ہے فضویات عظیمہ کو پا لیتا ہے، لیکن وہ خریدار جو دینی آداب سے جاہل ہے اپنے اس معمولی نفع کی وجہ سے ان لوگوں کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے جو اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں اور اس معاملے میں حصول دنیا کے لیے دین کو آلہ کار بنا کے مکمل خسارہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بات مخفی نہیں کہ وہ علم جو کسی چیز کی قیمت میں کوڑی یا اس سے بھی کم مقدار کی رعایت کا سبب ہو اس علم میں سے ہے کہ جس سے ائمہ علیہ السلام نے بکثرت دعاؤں میں خداوند عالم سے پناہ طلب کی ہے۔ ترجمہ ہے دعا کا کہ اے اللہ میں غیر نافع علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب حوالہ نوٹ کیجئے مصباح المتحجد الف لام میم تے ہے جیم دال صفحہ نمبر 66۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے پس جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے یہ بات واضح اور روشن ہو گئی ہے کہ خطیبوں اور ذاکروں کی یہ جماعت بھی طالبان علم کے گروہ کی طرح ان گزشتہ اخبار اور احادیث کی صنف میں داخل ہے، کیونکہ یہ لوگ جو کچھ فضائل و مناقب اور مصائب میں سے پڑھتے ہیں وہ دین کے اسباب اور دار آخرت کے حصول کے عظیم وسائل میں سے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مؤذن اور قرآن و دینی مسائل کے معلم کی طرح دائمی نعمات اور غیر متناہی ثواب خرید لیں اور اس کے ذریعے حقیقی مقصد کو پالیں، یا اس کے برعکس فطرت کی پستی، ہمت کی کوتاہی اور باطن میں مال دنیا کی حرص و رغبت کی آتش کے شعلہ زن ہونے اور فقر و فاقہ کے خوف کی وجہ سے آخرت میں نفع دینے والے اس مبارک معاملے سے اعراض کر کے اس گراں قدر سرمایہ کا چند ٹکوں کے ساتھ معاوضہ کر لیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب اپنے اس خسران مال کو کسب
دوبارہ سے پڑھتے ہیں کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب اپنے اس خسران مال کسب کو خریداروں کی کثرت اور اپنے چاہنے والوں کی زیادتی کی وجہ سے بارونق اور حد درجہ پر رائج دیکھتے ہیں تو زر و سیم یعنی سیم و زر اور قیمتی خلطوں کے حصول کی ہوا و ہوس میں آ کر نہایت ہی وجد و نشاط اور فرح و سرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس کے برعکس جب اپنی متاع میم تے الف عین اور بریکٹ میں لکھا ہے ذاکری اپنی متاع کی کساد بازاری کاف سین الف دال کساد بازاری اس کے خریداروں بریکٹ میں لکھا ہے مومنین اس کے خریداروں مومنین کی قلت اور اپنے چاہنے والوں کی کمی کو دیکھتے ہیں تو نہایت ہی حزن و اندوہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور شکایت کرنے لگتے ہیں، اور مال اور خریداروں کے حصول کے لیے اپنے آپ کو ایسے مفاسد اور ممنوعات شریعہ میں گرفتار کر لیتے ہیں کہ جن میں کا ایک ایک مفسدہ میم فے سین دال ہے ان کے دین کی تباہی اور ان کی جان کی ہلاکت کے لیے ایک مستقل سبب ہے، جیسے خود خریدار یا اس کے ساتھیوں بلکہ اس کے نوکروں سے مختلف قسم کی قبیح چاپلوسیوں کے ساتھ سوال کی ذلت اٹھانا اور دیگر خطیبوں اور ذاکرین کے معاملے میں دخل دینا، ان کے معائب میم عین الف حمزہ بے ان کے معائب کو شہرت دینا، ان کے عیوب کی جستجو کرنا، اور اگر دیگر ذاکر اور خطیب کہیں اس میدان میں اس سے بھر جائیں تو دل میں ان کا بغض و حسد رکھنا، اگر کہیں ان کو شکست دے دے تو اس کا فخر و مباحات کرنا، اور اگر کہیں دیگر کو میدان سے بھگا دے تو اس کا یہ سمجھنا کہ گویا اس نے دین میں فتح کا تمغہ حاصل کر لیا ہے، اور اگر کہیں فیس کا معاملہ مجہول اور مجلس پڑھنے کی مقدار عوض معین نہ ہو تو مقدار مقصود کے نہ ملنے کی وجہ سے صاحب مجلس کو مختلف قسم کی اذیتیں دے کر اس کو آزردہ خاطر کرنا۔ ایک دلچسپ واقعہ جو علماء اعلام تاب سراہا توئے الف عین لام الف میم عالام تاب تو الف بے اور سراہ جو سے ہے سیر الف ہے میں سے ایک نے حقیر صاحب کتاب سے بیان کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے ایک شہر میں ایک مشہور واعظ آیا، وہاں کے بڑے لوگوں میں سے ایک نے اسے اپنی مسجد میں مدعو کیا جو وہاں کی مشہور مسجد تھی۔ واقعہ بیان کرنے والے نے تینوں یعنی واعظ، دائی اور دال الف عین چھوٹی دائی اور مسجد کے نام بتائے ہیں، لیکن میں ان ناموں کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ان صاحب نے واعظ سے طے کیا کہ وہ اسے فیس کی معین مقدار ماہ رمضان کے وسط میں دے گا۔ واعظ نے یہ بات قبول کر لی اور اس مسجد میں واعظ و خطابت میں مشغول ہو گیا۔ جب معین فیس کے ادا کرنے کا وقت آیا تو ان صاحب نے اس معین مقدار سے کچھ کم رقم واعظ کو دی۔ واعظ نے اس وقت تو رقم لے لی اور اس پر کچھ نہ کہا، مگر جب 21 ماہ رمضان کا دن جسے بعض ظریف طبع لوگوں کی اصطلاح میں مساجد میں انتہائی ہجوم کا دن کہتے ہیں، وہ دن آیا تو واعظ بالائے ممبر ذکر مصائب میں مشغول ہوا۔ جب منہ پر تماچا مارنے، کپڑے چاک کرنے، گریبان پھاڑنے اور سر برہنہ کرنے اور آہو بکا کرنے شور و غوغا کے مقام پر پہنچا تو اپنے سر سے امامہ اتارا اور ممبر سے اتر کر محراب میں جہاں صاحب مجلس بیٹھا تھا آیا اور اس کے سر سے امامہ اٹھایا اور کہا کہ جناب آپ صاحب اذاں ہیں۔ پس تمام اہل مسجد شور و شین میں مشغول ہو گئے اور سر برہنہ ہو کر رونے لگے اور سر پر تماچا مارنے اور سینہ کو بھی کرنے لگے۔ ہر ایک پر اپنی حالت طاری تھی۔ واعظ نے فرصت کو غنیمت سمجھا اور مقررہ فیس کے باقی ماندہ کو لینے کے لیے اس کے ہاتھ میں خوب وسیلہ آیا، پس پوری قوت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے ان صاحب کے برہنہ سر کو کوٹنا پیٹنا شروع کر دیا اور آہستہ سے اس کے کان میں کہا کہ باقی مبلغ روپے جو
تو مجھے دے گا یا جو کچھ میں کرتا ہوں کرتا جاؤں؟ تو اس بیچارے نے جب یہ دیکھا کہ سر متورم ہونے کے قریب ہے اور اس کی حالت کی طرف کوئی متوجہ بھی نہیں، تو مجبوراً قبول کیا اور اس واعظ کو اطمینان دلایا کہ تب اس واعظ نے اس کی جان بخشی اور خوش و خرم دل کے ساتھ دعا کرنے کے لیے عرشہ ممبر پر آیا۔ بتائیے کہ وہ اس قلب خراب اور عمل سراب کے ساتھ لوگوں کو واعظ کر سکتا ہے، اور ایسی حالت میں اسے امام حسین علیہ السلام کے خادم خاص ہونے پر فخر کرنے کا کوئی حق ہے؟ اب آئیے، ہم 3 پڑھ چکے، اب آ گیا چہارم۔ جیسا کہ آپ سب جو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ اچھی طرح واقف ہے، ہم اب چہارم پہ آ گئے ہیں۔ چہارم پہ لکھا ہے کہ چہارم یہ ہے کہ ان خطیبوں اور ذاکرین میں سے اکثر ایسی آیات و اخبار کی صنف میں داخل ہو جاتے ہیں جن میں ایسے لوگوں کے لیے زبردست تنبیہ ہے کہ جو دوسروں کو مطالب حق جیسے اخلاق حسنہ اور قبیح اعمال ممدوحہ اور مذمومہ اور ثواب و عقاب اور خاص کر وہ باتیں جو جناب ابو عبداللہ علیہ السلام سے مربوط ہیں بتاتے ہیں، اور سننے والے ان اچھی باتوں کو سیکھ کر ان پر عمل کرتے ہیں اور پاداش پاتے ہیں، لیکن کہنے والا واعظ اپنے قول کے مطابق عمل نہیں کرتا، پس وہ ابدی حسرت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم اپنے کلام مجید میں سرزنش کرتے ہوئے فرماتا ہے، ترجمہ: کیا تم اور لوگوں کو تو نیک کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حوالہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے تفسیر شیخ ابو الفتوح رازی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے شب معراج آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے ایک ایسی جماعت کو دیکھا کہ جس کے لب کاٹے جا رہے تھے اور پھر فوراً ہی ان کے لب دوبارہ درست اور مکمل ہو جاتے تھے۔ میں نے کہا، ہے جبرائیل، یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ لوگ آپ کی امت کے خطیب مقرر ہیں جو کچھ کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، یعنی خود اس نیکی کے پابند نہیں ہوتے۔ حوالہ ہے تفسیر ابو الفتوح رازی اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ عالم سخت تر عذاب میں ہوگا کہ جس کو اس کے علم نے آخرت کا کوئی فائدہ نہیں دیا ہوگا۔ حوالہ جو ہے وہ سابق حوالہ ہی ہے کہ جو پچھلا تھا۔ آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے کہ نیز آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، جو لوگ دوسروں کو کار خیر بتاتے اور سکھاتے ہیں اور خود اس کے پابند نہیں ہوتے، ان لوگوں کی مثال اس چراغ کی سی ہے کہ جو خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ حوالہ سابق جو کہ پچھلا تھا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے نیز ان بزرگوار بریکٹ میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل روز قیامت فرشتے کسی ایسے فرد کو نہ چھوڑیں گے کہ وہ قدم آگے بڑھائے جب تک وہ چند چیزوں سے عہدہ برا نہ ہوگا۔ اول، کہ اس نے جوانی کن چیزوں میں گزاری۔ دوم، کہ اس نے عمر کن کاموں میں صرف کی۔ سوم، اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ چہارم، اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا یا نہیں، اور یہاں پر بھی حوالہ جو ہے وہ سابق ہی حوالہ لکھا ہے بریکٹ میں۔ پھر چلتے ہیں آگے، لکھا ہے کہ اور امالی شیخ صدوق و محاسن برقی میں مروی ہے کہ مفضل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ نجات یافتہ انسان کو کیسے ہم پہچانیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کی گفتار اس کے کردار کے موافق ہو پس وہ نجات یافتہ ہے، اور جس کا کردار اس کی گفتار کے موافق نہ ہو وہ شخص
مستودہ ہے، میم سین تے واو دال عین، مستودہ ہے۔ اب بریکٹ میں 4-5 لائنیں لکھی ہیں، یہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یعنی کہ اس کا ایمان اس کے دل میں ثابت اور راسخ نہیں ہے، بلکہ ایمان اس کے پاس بمنزلہ ودیت ہے، جو کبھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اور معمولی سا امتحان بھی درپیش آ جائے تو وہ اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ بریکٹ کلوز ہو گیا، انورٹڈ کاما بھی کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے امالی صدوق، مجلس نمبر 57 اور صفحہ نمبر 320، اور اگلا حوالہ ہے محاسن برقی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252۔ آئیے آگے کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے عیاشی نے اپنی تفسیر میں یعقوب بن شعیب سے روایت کی ہے کہ اس نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے آیہ شریفہ جس کے متعلق سوال کیا۔ اچھا، جو آیہ شریفہ پوری نہیں لکھی ہوئی ہے، صرف یہ لکھی ہے کہ اتامرون الناس، تو لکھا ہے کہ اس کے متعلق سوال کیا۔ پس حضرت نے اپنا دست مبارک حلق پر رکھا اور فرمایا کہ جیسے کوئی اپنے آپ کو ذبح کرتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور خود کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں اور ہلاک ہوتے ہیں۔ حوالہ ہے تفسیر عیاشی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43۔ اور اب آئیے اگلے پیراگراف کی جانب۔ یہاں پہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 94 لکھی ہے ترجمہ کہ مشرکین اور غاوین جہنم میں منہ کے بل گریں گے۔ اب یہاں پہ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، تو لکھا ہے کہ سورہ شعراء آیت نمبر 94 کی تفسیر میں بہت سی روایات میں آیا ہے کہ غاوین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کے لیے امور حقہ ہو، جیسے طاعات، تو الف عین الف تے، طاعات و اخلاق حسنہ اور عقائد حقہ ہو، یعنی کہ جو چیزیں عدل اور حکمت کے موافق ہیں بیان کرتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں خود اس کے برخلاف عمل کرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 59۔ نیز یہی مضمون بہت سی احادیث میں اس طریقے سے آیا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما، قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ سخت ترین حسرت و ندامت کا شکار وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کے لیے عدل کے اوصاف بتاتے ہیں اور خود اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی انورٹڈ کاما کلوز ہوا اور حوالہ جو ہے وہ حوالہ سابق ہی حوالہ ہے جو پچھلا ہم نے پڑھا۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے نیز ائمہ معصومین علیہ السلام نے آیہ شریفہ کہ یعنی کہ یہ جو ترجمہ پڑھیں کہ یہ شخص کہے گا کہ اے میری حسرت جو میں نے اللہ کے حقوق میں کوتاہی کی، یہ سورہ زمر آیت 56 سے لکھی ہے، اور دوسری ہے کہ اس سے مراد وہی لوگ ہیں کہ جو حسرت کھائیں گے اور یہ سخن کہیں گے۔ اور حوالہ نوٹ کیجئے کہ تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 495 اور 496۔ اور اس صنف کی بہت سی اخبار و احادیث ہیں اور ان میں بہت سی آداب اہل علم کے باب میں مذکور ہیں، اور یہ بات مخفی نہیں کہ ان لوگوں میں خطیبوں اور ذاکروں کا ایک ایسا مخصوص گروہ شامل ہے جو اس کسب و تجارت، یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے ذاکری میں، کبھی تو مقدمات وائز کو پیش کرتے ہیں اور کبھی امیر المومنین علیہ السلام کے خطب و مواعظ اور آپ علیہ السلام کی رفتار و کردار کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو دنیا کی محبت اور اس کی آفات و بلیات اور ہلاکتوں سے ڈراتے ہیں اور دنیا کے بغض اور اس سے پرہیز کی ترغیب و تحریص دلاتے ہیں۔ تے ہے رے یہ سواد، تحریص دلاتے ہیں۔ نیز بزرگان دین و خواص اصحاب اور علماء دین کی سیرت سے استشہاد، الف سین تے شین ہے الف دال، استشہاد کرتے ہیں، کبھی رذائل خبیثہ اور صفات قبیحہ سے اجتناب کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور غزالی، شافعی اور اس کے تابعین کی کتب سے نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ بغیر کسی توقف و لکنت کے حوالے بیان کرتے ہیں، اور اس مجلس کے مناسب آیات و احادیث کو مرتب و منظم کر کے ذکر کرتے ہیں، لیکن خود
اس بے وقت دنیا پر اس قدر فریفتہ اور اس کے خبائث اور رذائل سے اس قدر آلودہ ہے کہ اگر صاحب مجلس اس کے مجلس میں آنے یا واپس جانے کے وقت کچھ غفلت برتے یا اس کے متوقع توقیر و تکریم کے لوازم نہ بجا لائے یا اس کو اس مجلس کا خاتم یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ سب سے آخر میں پڑھنے والا نہ قرار دے، جو کہ ذاکرین کی قبیح بدعتوں میں سے ہے، تو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جس خطیب کا رتبہ بالاتر ہے مجلس کا اختتام اس پر ہونا چاہیے، اور اگر صاحب مجلس اس کو اس کے دیگر ہم صنفوں یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ ذاکروں سے معمولی سی کم فیس دے تو غمگین ہوتا ہے، بانی مجلس سے گلہ کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، برائی کرتا ہے، فیس واپس کر دیتا ہے اور دوبارہ اس جگہ نہیں جاتا۔ پھر لکھا ہے کہ اپنی متاع میم تیلف عین متاع بریکٹ میں لکھا ہے خطابت، اپنی متاع خطابت کو بڑھا اور صاحب مجلس کی فیس کو بہت تھوڑا شمار کرتا ہے، ہم اپنے ہم صنفوں کے نسب و حسب اور ان کے رفتار و کردار میں عیب نکالتا ہے اور ان کو اپنی صف میں شمار نہیں کرتا، اپنے اس قدر قابل مذمت حالات اور قبیح افعال کے باوجود اہل دنیا کو برا بھلا کہتا ہے اور اپنے آپ کو اہل اللہ اور اہل آخرت میں شمار کرتا ہے، گویا ممبر پر بیان کرتے وقت چند کتب کے حوالوں اور خطابی بیانات کی معمول مقدار نے اس کے دل کی جملہ خرابیوں اور تمام برائیوں کو اس سے نکالا ہوا ہے۔ اور اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ کسی دانا عقل مند آدمی پر مخفی نہیں کہ ایسا شخص اس قسم کی بری سیرت اور باطنی خباثت کی وجہ سے گزشتہ احادیث کا مصداق ہو کر آخرت میں سخت ندامت و حسرت کے ساتھ معذب ہوگا۔ میم عین زال بے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب عیون میں مروی ہے کہ جس وقت امام رضا علیہ السلام کے برادر زید نے خروج کیا اور مامون نے اس کو گرفتار کر کے امام علیہ السلام کی طرف بھیجا، حضرت علیہ السلام نے اس کی تے و بے یہ خے اس کی توبیخ و سرزنش کی اور اس سے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ حال تھا کہ تم خدا بند عالم کی معاصیت کے باوجود بہشت میں داخل ہوگے اور موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے نتیجے میں بہشت میں داخل ہوں گے، تو کیا تم خدا بند عالم کے نزدیک موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے زیادہ مکرم و معزز ہو؟ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے تقرب کو اس کی فرما برداری کے بغیر کوئی بھی نہیں پا سکتا، اور تمہارا گمان ہے کہ تم تقرب خدا بندی کو معصیت کے ساتھ پالو گے، یہ تمہارا گمان بد ہے۔ پس زید نے عرض کیا کہ میں آپ کا برادر اور آپ کا پدر کا پسر ہوں اور آپ کے پدر کا پسر ہوں۔ اور پھر یہاں لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس وقت تک میرے بھائی ہو کہ جب تک خدا بند عالم کی اطاعت کرتے رہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر جناب علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام اور پسر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا اور کہا کہ خدا بند عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو محض عصیان کی وجہ سے ان کے اہل سے خارج کر دیا، غرض یہ کہ تو بھی معصیت کی وجہ سے میری برادری سے خارج ہو گیا ہے۔ پس اگر معصیت خدا بندی ایسے امام بریکٹ میں لکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی برادری اور ان جیسے امام بریکٹ میں لکھا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی فرزندی کے اتصال کو قطع کر دیتی ہے، تو خدا کی نافرمانی بیگانے لوگوں کو ائمہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ متصل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیتی، اور نہ کبھی ایسی صورت میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی نوکری اور ان کے خادم خاص ہونے کا رتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ العیاذ باللہ الف لام عین، یہ الف زال بے الف لام لام ہے العیاذ باللہ، اگر اہل علم میں سے کچھ لوگ اور علماء کرام اس گروہ
بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ خطبہ و ذاکرین جن کی صفات مندرجہ بالا عبارت میں بیان کی گئی ہیں، بریکٹ کلوز۔ تو پھر دوبارہ اس لائن کو پڑھتے ہیں کہ اہل علم میں سے کچھ لوگ اور علماء کرام اس گروہ کے مرض میں مبتلا ہو جائیں اور اس ورطۂ ہلاکت توئے حمزہ ہے ورطۂ ہلاکت میں گر پڑیں اور مختلف قسم کے مکر و فریب اور ہیلا بہانوں کے ذریعے علم دین کو تحصیل مال کا ذریعہ بنا لیں تو عذاب میں انہی کے ساتھ شامل اور اپنے اپنے علم کے انداز و قدر کے مطابق مستحق عذاب ہوں گے۔ اور جس قدر کسی نے اپنی تعلیم میں زیادہ اہتمام کیا ہوگا یا اس لیے تعلیم حاصل کی ہوگی کہ اس علمی شرافت کے ذریعے علم دین کو کمائی کا ذریعہ بنائے گا، تو اسی قدر اس کا عذاب سخت تر اور اس کی حسرت بہت زیادہ ہوگی۔ اور اس کی وضاحت اخبار متواترہ میں کی گئی ہے۔ چونکہ یہ رسالہ اس جماعت کے حالات کے واسطے تحریر نہیں کیا گیا، اس لیے ہم نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اس مقام پر چند امور پر تنبیہ لازم ہے۔ تو سامعین، یہاں پر اب ہم چند امور پڑھیں گے، لیکن اب ٹائم کیونکہ تھوڑا ہے، ابھی میں نے دیکھا ریکارڈنگ تو ہماری ماشاءاللہ سے اب 30 منٹس کے قریب پہنچ گئی ہے۔ تو اب اگر میں نے یہ امور پڑھنے ابھی شروع کیے تو پھر تو میرے خیال یہ ہے کہ زیادہ مناسب نہیں رہے گا۔ ہم اگلی نشست میں اس کو یہیں سے آغاز کرتے ہیں، اور جو چند امور جس پہ لکھا ہے کہ تنبیہ لازم ہے، اس میں سب سے پہلا امر ہے، ہیڈنگ ہے کہ کیا عبادت میں ریا جائز ہے۔ اس کی تفصیلات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ تب تک کے لیے